کہ آپ نے ہمیں آج موقع پھر بخشا کہ آپ کے نام سے ہم اکٹھا ہوں اور آپ کے نام کی ہم عبادت کر پائیں۔ پیارے باپ، شکر کرتے ہیں تمام آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو یہاں موجود ہے، وہ بھی جو سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہم سے کنیکٹڈ ہے۔ پیارے باپ، شکر کرتے ہیں ایک ایک آپ کے بیٹے اور بیٹی کے لیے، اور تمام پرستاروں کے لیے بھی خداوندہ، جن کو آپ نے ابھارا خداوندہ، پاک روح نے ابھارا، اور آپ نے اپنی پرستش کے لیے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ خداوندہ شکر کرتے ہیں ایک ایک کے لیے، نام بنام ایک ایک پرستار کے لیے خداوندہ آپ کے حضور سے ڈھیروں برکات مانگ لیتے ہیں۔ آپ پیارے باپ ان کی آوازوں کو اور مسا کریں خداوندہ، ایسے بہت سارے مواقع فراہم کرتے رہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی آوازوں کو بلند کر کے خداوندہ آپ کے حمد و ثنا کے گیت اور زبور گاتے رہیں۔ اور خداوندہ باقی تمام آپ کے بیٹے بیٹیوں نے جو مائک کو میوٹ رکھ کر کے خداوند پرستش میں حصہ لیا، ان سب کو بھی اسی طرح ایکولی خداوند آپ بلیس کیجئے، ہم سب کے ساتھ ہو، اور اسی طرح ہم مل بیٹھ کر آپ کے نام کی پرستش کرتے رہیں، حمد و ثنا کے گیت گاتے رہیں، اور آپ سے اور گیت و زبور خداوند ایسی اپرچونٹیز مانگ لیتے ہیں کہ پیارے باپ ہمیشہ آپ ہمیں اپنی پرستش کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ پیارے باپ دعا کرتے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے، سسٹر ملیحہ کے لیے، جن کے وسیلہ سے ہم کلام سننے کو ہیں۔ پیارے باپ، آپ نے اپنی اچھی بیٹی، اپنی خادمہ عطا کی ہوئی ہے کہ خداوندہ ان کے وسیلہ سے خداوندہ آپ کے کلام کو ہم سن پاتے ہیں۔ پیارے باپ، ان کے لیے ڈھیروں برکات مانگتے ہیں، ان کی پریزنس کے لیے، خداوند کی خدمت کے لیے خداوندہ شکر گزاری کرتے ہیں، اور اب جس طرح خداوندہ آج آپ نے ان کو چنا ہے کہ وہ کلام کی خدمت کو انجام دے، خداوندہ آپ کی بیٹی کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوندہ، پاک روح کا بر چھا جائے ان پر، اور اس ڈیوائس پر، اس کمرے پر، اس گھر پر، اس گھرانے پر خداوندہ، اس شہر پر جہاں وہ موجود ہیں، خاص پروٹیکشن ہو آپ کی فرشتگان کی خداوندہ، آپ ان کے ساتھ ان کی ہدایت کریں، ان کی آواز بن جائیے، پاک روح ان کی بڑی حفاظت کرے، ان کی خداوندہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کا ذمہ لے، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ آپ کی مرضی کے مطابق ان کی زبان سے نکلے خداوندہ، اور اپنی بیٹی کو اپنے کلام سے بھر دیں، وہ کلام کے بھید جو ابھی تک ان پر عیاں نہیں ہوئے خداوندہ، آج وہ بھی ان کو عطا کیجیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے خداوندہ ان بھیدوں کو ہم سنیں اور سیکھیں، اور آگے آپ کے بیٹے بیٹی تک پہنچانے والے بن سکے۔ پیارے باپ، اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی طاقت، ان کا کانفیڈنس خداوندہ، آپ ان کا منہ بن جائیے پیارے باپ، بڑی حفاظت کیجیے، اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی اور اپرچونٹیز مانگ لیتے ہیں کہ خداوندہ ان کو اور مواقع فراہم کریں کہ وہ آپ کے کلام کی بڑھ چڑھ کر ہمیشہ خدمت کرتی رہیں پیارے باپ، اور ان کے گھرانے سے ہمیشہ آپ کا نام جلال پاتا رہے۔ بڑی حفاظت کیجیے ان کے ساتھ ہوں، اور ہم سب جو لسنرز ہیں اپنے آپ کو خداوندہ، اپنی ذہنوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی روح کو مکمل طور پر آپ کے حضور سبمٹ کرتے ہیں، کہ تاکہ خداوندہ ہم جب اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں دنیاوی خیالات سے، تو خداوندہ آپ ہمیں خداوند اپنے کلام سے بھر دیجیے پیارے باپ، اپنی روحانی عقل، حکمت دانائی سے خداوندہ ہمیں بھر دیجیے، تاکہ خداوندہ آپ کے کلام کے بھیدوں کو ہم بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اور آگے آپ کے بیٹے بیٹے تک پہنچانے والے بن سکے۔ پیارے باپ، ہم سب کے ساتھ ہو خداوندہ، آن دا ہول خداوندہ، اور آپ خاص کر آپ کی بیٹی کو ایک دفعہ پھر خداوندہ آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اور سسٹر دیوا کے لیے بھی خداوندہ آپ کے حضور سے ڈھیروں برکات مانگ لیتے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیارے اور مقدس نام میں ہم سب مل کر مانگ لیتے ہیں، آمین آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر نیلا، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس ببرکت دعا کے لیے ہم آپ سے متفق ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو ہمیشہ اپنے جلال کے لیے خرچ و استعمال کرتا رہے، اور آپ کی تمام ضروریت زندگی کو خداوند اپنی لائف خزانے سے پورا کرے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ اس ببرکت دعا کے لیے۔ عزیزو، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند ہمیں سننے والا ذہن اور سمجھنے والا ذہن عطا کرے، تاکہ آج جو بھی کلام کا بیج بویا جائے ہماری زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ خداوند اپنی بیٹی کے ساتھ ہو، ان کا منہ بنے۔ خداوند برے بادل کی طرح آج اپنی بیٹی کو استعمال کرے، پاک روح کا مزہ عطا کرے، اور انٹرنیٹ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پیارا خداوند جتنی دیر بھی خدا کی بیٹی
बोलती रहे, इंटरनेट को बहाल रखे ताकि हम बाकायदगी से आज के कलाम को सुन सके और अपनी जिंदगियों में लाकर 100 का 100 गुना फल को हासिल करें और ब्लेसिंग को हासिल करें। सो हम नहायत इज्जत और एहतराम से सिस्टर जी को वेलकम कहते हैं। सो वेलकम सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर रेबा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एंड थैंक यू सिस्टर अनीला, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ, अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यसु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलिहा की तरफ से आप सबको शलोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं और हम सब अपने आप को खुदा पाक की किताबें करते हुए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आज मिलके सीखेंगे। और जैसे कि कल हम इस ग्रुप पे डिस्कशन कर रहे थे जिस टॉपिक पे, मेरा दिल चाहा कि उसी को हम आगे बढ़ाएं और उसी पे बात करें। तो हम ये बात कर रहे थे कि हाउ टू डिसिप्लिन आवर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ लॉर्ड, कि खुदा के कलाम के अकॉर्डिंगली हम अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं और कैसे उनको खुदावंद की ओबीडियंस में हम लेके चल सकते हैं, कैसे वो अपने पेरेंट्स को भी ओबे करें, उनकी रिस्पेक्ट भी करें और हम उनको खुदा के साथ फेथफुली उनकी वॉक में उनकी हेल्प करें। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखते हैं इस्तिस्ना उसका 5 बाब और उसकी वर्सेस 8 थ्रू 10 पढ़ेंगे। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 5 और उसकी वर्सेस 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में, तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उसकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकिरदारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। ये खुदावन का कलाम हमें बताता है वर्स 16 में, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तो बेसिकली जो नाफरमानी है, बेसिकली जो जनरेशनल कर्सेस हैं, या बेसिकली अगर कलाम के मुताबिक हम देखें तो खुदावन की नाफरमानी करना या किसी गैर माबूद के आगे झुकना, खुदावन से ऊपर किसी भी चीज को दर्जा देना, कोई तराशी हुई मूरत बना लेना अपने लिए, या किसी भी चीज को खुदावन से आगे प्रायोरिटी पे रखना, खुदावन का कलाम हमें ये बताता है कि ये नाफरमानी की तरफ हमें लेकर जाता है और इससे हमारी जिंदगी में जनरेशनल कर्सेस जो हैं वो डेवलप होती हैं। और जनरेशनल कर्सेस आप जानते हैं कि वो जनरेशन टू जनरेशन होती हैं। ऐसा नहीं कि जिस फैमिली में कोई बदी हुई सिर्फ वही उसकी सजा को भुगतेगा, बल्कि ये जनरेशन टू जनरेशन है। खुदा का कलाम हमें यहाँ क्लियरली बताता है खुदावन से ऊपर किसी भी चीज को दर्जा देना या अपनी औलाद को खुदावन के साथ लेकर ना चलना हमारे लिए हलाकत का सबब बनता है, मौत का सबब बनता है और एक जनरेशन टू जनरेशन कर्सेस का सबब बनता है। बाइबल मुकद्दस में हम बहुत बार देखते हैं, बल्कि थ्रू आउट अगर तोरा में हम देखें जितनी भी शरीयत है, वहां पर एक जनरेशन अपनी ब्लेसिंग को दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करती हुई हमें दिखाई देती है। जब बाप अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में होता था तो वो अपनी बरकत को अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। इस ट्रायल में हम देखते हैं कि 12 कबीलों को किस तरह 12 बेटों को डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग्स दी गई और उनको उस ब्लेसिंग के थ्रू वो उनकी खुदा के साथ उनकी वॉक थी और उस बरकत को लेकर वो चले। जहाँ लानत की गई वहां उस लानत को लेकर नस्लें चलती चली गईं, जहाँ बरकत दी गई वहां बरकत को लेकर। तो खुदा का कलाम यहाँ 10 अहकाम में इस बात को क्लैरिफाई करता है कि अगर कोई खुदा से ऊपर किसी भी चीज को दर्जा देता है, अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म का कोई बुत बना लेता है, क्योंकि सरकशी जो है वो भी बुत परस्ती के बराबर है, जादूगरी के बराबर है। इसलिए नाफरमानी, डिसोबीडियंस इज द कॉज
کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ کی ورسز کے اندر دھکیل دیتے ہیں. اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ، کیونکہ خدا نے ماں باپ کو یہ اتھارٹی دی ہے، ان کو وہ عقل اور وہ دانائی دی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو کلام کے اکارڈنگلی لے کر چلیں. تو خدا کا کلام یہاں بتاتا ہے، خداوند کہتا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں ان پر رحم کرتا ہوں، مگر جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. ان کو تیسری اور چوتھی پشت تک، یعنی 4 جنریشن سے زیادہ ایسی لوگ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کی اس سے آگے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے. ان کو یہ نہیں کہ ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ نسل در نسل اس لعنت کو کیری کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں، بلکہ خداوند ان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. پھر چوتھی پشت تک خدا کا کلام یہاں ہمیں بتاتا ہے. اس لیے بائبل میں ہمیں اوبیڈینس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اسحاق کو دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، اور جب ابراہیم اس کو لے کر گیا سیکریفائس کرنے کے لیے، اس نے بالکل بھی اپنے باپ کے آگے کوئی سوال نہیں کیا. اور اوبیڈینس کا ایک لیول تھا کہ اتنی انوسنس کے ساتھ وہ بچہ اپنے باپ کی اوبیڈینس میں رہتا ہوا، جبکہ اس کو سب کچھ فیل ہو رہا تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی he was fearless. اور اس کو پتا تھا کہ میرا باپ میرے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ بہتر ہے اور مجھے اس کو اوبے کرنا ہے. پھر ہم بائبل میں ایک بیٹی کی ایسی کہانی دیکھتے ہیں، افتح کی بیٹی، جو کہ ججز میں ججز کا چیپٹر 11 اگر آپ پڑھیں تو افتح جب جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو خداوند سے ایک وہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ جب میں جنگ سے واپس لوٹوں گا، میرے گھر کا دروازہ جو بھی کھولے، جو بھی سب سے پہلے آ کر مجھے ویلکم کرے گا، اس کو میں تیری پاک حضوری میں سیکریفائز کر دوں گا. اور اس کی ایک ہی اولاد تھی، نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی، صرف ایک ہی بیٹی تھی. اور جیسے ہی وہ گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی اس کو ویلکم کرتی ہے، اور وہ اس سے شیئر کرتا ہے کہ میں نے خداوند سے یہ کمٹمنٹ کی ہے. اور اس کی بیٹی اس کو اوبے کرتی ہے، اس کو کہتی ہے صرف مجھے 2 مہینے دے دے جس میں میں اپنی جوانی انجوائے کر لوں، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ پہاڑوں پہ جاؤں اور میں انجوائے کر لوں اپنی زندگی میں، اپنی جو آخری ٹائم ہے اس کو سپینڈ کرنا چاہتی ہوں. وہ اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر وہ اپنا ٹائم پورا کر کے واپس آتی ہے اور اپنے آپ کو خدا کی پاک حضوری میں سیکریفائز ہونے کے لیے پیش کرتی ہے. تو بائبل مقدس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کیسے خداوند کے لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو کلام کے اکارڈنگلی ان کا براٹ اپ کیا ہے، they never ever question their parents کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. وہ کبھی ریبیلیس نہیں ہوتے، وہ کبھی اگینسٹ کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خداوند کی ذات جو ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی اوبیڈینس میں ہی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اس بیٹی کی جب ہم کہانی دیکھتے ہیں، افتح کی بیٹی، تو یہ بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہے اور بہت ایموشنل بھی ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہو تو کہ کس طرح ایک پورے ٹائم کے بعد وہ واپس اپنے باپ کے پاس آتی ہے، اور اس کے باپ کو خدا کی فرما برداری میں ایسا کرنا ہے کیونکہ ہمیں خدا کے ساتھ فیتھ فلی چلنا ہے نو میٹر واٹ. اسی لیے کل جب ہم پڑھ رہے تھے کہ جو بھی شخص اپنے میرے لیے، یسوع کہتے ہیں میرے لیے، جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، سب سے فرسٹ پرائرٹی پہ اگر جو مجھے رکھے گا وہی میرا شاگرد ہے، وہی اپنی صلیب اٹھاتا ہے اور وہی میرے ساتھ چلتا ہے، در حقیقت وہی میرا شاگرد ہے. ہاللیلویا. تو خداوند کے شاگرد بننے کے لیے ہر ایک شخص کو ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی ہر طرح سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر ہمیں خداوند کی راہ میں کوئی ایسی سیکریفائس کرنی بھی پڑے تو بی اسٹرانگ اینڈ بی ریڈی فار دیٹ. کبھی اس بات کے لیے ہم نہ گھبرائیں، اور بچوں کو بھی ہم اسی طرح کا براٹ اپ کریں کہ یسوع کے لیے اگر آپ کو جان بھی دینی پڑے تو کیپ یور ہیڈ ہائی، کبھی اس کے نام کا آپ نے انکار نہیں کرنا، اور ہمیشہ خداوند میں آپ نے اسٹرانگلی اپنی واک کو کرنا ہے نو میٹر واٹ، اگر آپ فیتھ میں اسٹینڈ کرو. اور یہ پیرنٹس کی ایک رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اوبیڈینس میں بیسکلی عمر کی درازی اوبیڈینس کے ساتھ ہے. جب
ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہاری عمر دراز ہوگی اور جس جگہ پر تم ہو وہاں خداوند تمہیں پراسپر کرے گا. اور خداوند کا زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، ہاللویا، استثنا کو ہی دیکھتے ہیں. استثنا اس کا 6 باب اور اس کی ورس 2 سے 7 تک پڑھتے ہیں. اور یہ پیرنٹس کی ایک رسپانسبلٹی، اور یہ جنریشن ٹو جنریشن ہم نے خدا کے کلام کو اپنے بچوں کے ساتھ بانٹنا ہے. اگر وہ نہیں سنتے تو پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے مینٹل لیول کے ساتھ، ان کے موڈ سوئنگ کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی اسٹریٹجی آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے. ان کے مطابق آپ کو کسی نہ کسی طرح ان کو خدا کا کلام سنانا ہے. ہم نے یہ چھوڑ نہیں دینا ہوتا کہ اگر بچہ پریئر میں نہیں بیٹھ رہا، اٹس اوکے آپ کر لو، آپ کی اسٹڈیز ہیں اٹس اوکے، آپ کا ایگزام ہے آپ وہ کر لو، پریئر کی خیر ہے کوئی بات نہیں. نہیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہو اور اگر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے پڑھائی، تو آپ یہ بات یاد رکھو کہ آپ کی سکسیس خداوند کی طرف سے ہے. آپ جتنا بھی پڑھ لو گے، اگر آپ فیتھفلی خدا کے ساتھ نہیں چل رہے اور 5 to 10 منٹس آپ پریئر میں نہیں دے رہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہو سکسیسفل ہو جاؤ گے. خدا کے ساتھ فیتھفلنس کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. میری اپنی ایسی عادت ہے کہ میں بچوں کو بالکل کسی چیز کے لیے وہ نہیں کرتی، بے شک وہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں بزی ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جب پریئر کا ٹائم ہے they have to be there. بھلے وہ کھانا اپنا آدھے میں چھوڑ کے آئیں یا کچھ بھی کریں، we have to be strict about that. اور ہماری آج کی اسٹرکٹنس کی ہوئی، کل ان کی جنریشن ٹو جنریشن وہ چیزیں جائیں گی اور وہ ٹریول کرتی ہوئی چلی جائیں گی برکتیں. تو اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اور بچوں کو بھی ہم یہی سکھائیں کہ ہم نے اپنے فیتھ میں سٹینڈ کرنا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے، استثنا اس کا 6 باب اور اس کی ورسز 2 سے لے کر 7 تک پڑھتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے، اور تو اپنے بیٹے اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو. تو عمر کی درازی، زندگی، اور خداوند کی طرف سے آپ کے لیے ہر طرح سے بحالی اینڈ پراسپیرٹی اس لیے ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں. اور اس کے حکم اتنے سخت نہیں ہیں. اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس کی پاک حضوری کا مزہ جو انسان ایک بار چکھ لیتا ہے وہ کبھی اس سے دور نہیں ہو سکتا. اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ہاں، چیلنجز بہت آتے ہیں لائف میں، مگر ان چیلنجز کو اوور کم کرنا، یہ خداوند ہمیں اس کی بھی طاقت دیتا ہے، اس کی بھی ہمت دیتا ہے. اسپیشلی جب بچے آپ کے ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں، اور ٹین ایج میں آج کل اتنے گیمز ہیں، اتنی ڈفرینٹ اٹریکشنز ہیں کہ آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ، مطلب آپ بچ نہیں سکتے کسی بھی طرح. آپ گانے سننے سے نہیں بچ سکتے، سیکولر میوزک سے آپ نہیں بچ سکتے، کسی بھی طرح آپ ٹرائی کر لو، مگر اسکرول کرتے کرتے ہی آپ کے کانوں میں میوزک بھی بجے گا، گانے بھی بجیں گے. مگر یہ سب چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں. ہم بے شک خدا کے کلام کو بتاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہم خدا کا کلام سکھاتے ہیں، ہم ان کو کلام پڑھاتے ہیں، مگر بہت کم میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو اپنے دشمن کے بارے میں اپنے بچوں کو نالج دیتے ہو. ابلیس کیسے کیسے آپ کی لائف میں انٹر ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. وہ جو دیکھتے ہیں آپ کا کام ہے ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ابلیس کیسے آپ کی لائف میں آپ کی لسننگ کے تھرو، آپ کی کسی بھی بات کے تھرو آپ کی لائف میں وہ کیسے کیسے انٹر ہو سکتا ہے. تو یہ چیزوں کا نالج دینا بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ ابلیس کی باتیں بھی کریں، بتائیں کہ شیطان کتنا چالاک ہے، شیطان آج کل کیسی ٹرکس اپنا رہا ہے جنریشنز کو ٹریپ کرنے کے لیے، بچوں کو ٹریپ کرنے کے لیے. اچھی کون سی چیز ہے، گندی کون سی چیز ہے، کیا بولنا صحیح ہے، کیا دیکھنا صحیح ہے، اور اوپنلی ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ساری باتیں کریں اور ابلیس کا نالج ان کو دیں. اگر ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا دشمن کتنا زور آور ہے تو وہ کیسے تیاری کریں گے نا. دشمن کی طاقت کا اندازہ ان کو دلائیں، ان کو بتائیں کہ دشمن آپ کا کتنا زور آور ہے اور آپ کو خدا میں کتنا اسٹرانگ ہونا ہے.
تو پھر آپ کے بچے کبھی فیل نہیں ہوتے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو سے دیٹ آئی ایم سو بلیسڈ کہ میرے بچے، میں جب ان کو ہر ایک بات یہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سوشل میڈیا کے تھرو یہ چیز ہو رہی ہے وہ، اور جب وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہم بناتے ہیں وہ ان کا یہ مطلب ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، یا میوزکس کے اندر ہمیں کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، اور ہر طرح سے ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو پھر میں بھی خداوند میں بہت اس بات کا شکر کرتی ہوں کہ جب وہ مجھے سکھاتے ہیں، جب وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، جب وہ ہمیں جج کرتے ہیں، جب ہماری ویکنیسز میں وہ ہمیں کہتے ہیں مما دس از ناٹ یور فیتھ، آپ اس وقت ویک کیوں ہو، یا اگر آپ یہ کر رہے ہو تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہمیں لگتا ہے کہ کلام کے مطابق جب بچے ہمارے اپوزٹ کھڑے ہوں، بچے ہم سے بات کریں کہ ہاں یہ فیتھ میں آپ یہاں ویک ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو پیرنٹس کو اس بات کے لیے بہت اچھا لگتا ہے، وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ہم نے ان کی زندگی میں بو دیا ہے آج وہ اتنا پھلدار ہے کہ ہمارے بچے ہمیں سکھا رہے ہیں. پریز دی لارڈ. تو خداوند کی یہ شکر گزاری ہے. خدا کا کلام کہتا ہے تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو ہر وقت خدا کے کلام کی باتیں بتا، راہ چلتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر طرح سے آپ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے اکارڈنگلی اور خدا کے کلام کی باتیں بتائیں. ابلیس کا نالج ان کو دیں، خداوند کا نالج ان کو دیں، ہاؤ ٹو اوور کم ٹیمپٹیشنز، کیسے آپ نے موو کرنا ہے، کیسے دنیا میں جب ہم پہ پیئر پریشر بھی ہو، جب ہم دوستوں میں ہیں اور ہم پہ کوئی پریشر ہو تو کیسے ہم اپنے آپ کو ہر ایک بدی سے بچا سکتے ہیں اور سب میں الگ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، وچ از ویری ڈیفیکلٹ، ویری چیلنجنگ، اسپیشلی جب آپ کے بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں. تو مگر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو تیاری ان کی کرنے میں ان کی ہیلپ کرنی ہے. جیسے بھی بچوں کا موڈ ہو آپ اس کے اکارڈنگلی ان کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کریں. کئی بار بچے جو ہیں وہ پریئر میں نہیں بیٹھنا چاہتے، یا کئی بار کسی بچے کو جلدی نیند آ جاتی ہے، کسی کو دیر سے، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے، جیسے میرا بیٹا جو ہے وہ کئی بار اس کو جلدی نیند آتی ہے تو وہ رات میں کہے گا مما گڈ نائٹ، اور آپ لوگ سب نہیں بیٹھ رہے پریئر میں تو میں سونے جا رہا ہوں، تو پھر میں اس کو کہتی ہوں آپ بائبل لے جاؤ اپنے ساتھ، اپنے روم میں بیٹھ کے اپنا پڑھ لو، تھوڑا سا 1-2 ورس پڑھ لو، پھر آپ سو جانا. تو پھر وہ بائبل لے جاتا ہے اپنی اون بائبل اسٹڈی کر کے، تو پھر وہ سوتا ہے یا وہ پریئر کر لیتا ہے. یا کبھی میری سب سے چھوٹی والی بیٹی، وہ اگر سلیپی ہے یا ہم نہیں سب بیٹھ پا رہے تو پھر میں اس کو اس کے روم میں اس کی بک پکڑا کے بائبل، تو میں کہتی ہوں چلو آپ پڑھ لو تھوڑی سی اور آپ تھوڑا پریئر کرو اور پھر سو جاؤ. اور باقی ممبرس جتنے ہم بچ جاتے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں یا جو اپنے کام میں بزی نہیں ہوتے، پھر ہم سب بیٹھ کے فیملی پریئر کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو بچوں کے مطابق آپ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایسا موقع ڈھونڈتے رہیں کہ کبھی بھی کلام سے وہ خالی نہ رہ جائیں. اور خدا کا کلام پڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بے شک پریئر نہ کریں یا کچھ نہ، بائبل ریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنے بچوں کو فورسفلی آپ کہیں کہ بائبل وہ ضرور پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ڈسکشن کریں، جیسے بھی وہ کمفرٹیبل ہیں. خدا کے کلام کی باتیں ہمیں ان کے ساتھ کرنی ہیں، اور اپنی اسپیشلی اپنی ڈفرینٹ جو ہماری لائف کے سرکمسٹانسز ہیں نا، ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا کریڈٹ خداوند کو دینا سٹارٹ کریں. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو آپ اپنے بچوں کو یہ بات مینشن کریں کہ دیکھو یہ چیز پاسبل تھی کہ ایسا ہوتا، مگر خداوند نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے. آپ یہ دیکھو یہ کام نہیں ہو رہا تھا، خداوند نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے. کیسے کوئی کسی کے لیے ایسے کر سکتا ہے مگر ہمارے ساتھ خداوند مہربانی سے پیش آ رہا ہے. جیسا کہ ہم یہاں امریکہ میں آئے تو ہم نے خداوند کی پاک حضوری کو اپنے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کے دہنے ہاتھ کو اپنے اوپر بڑھے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے قدم قدم پر اس کی فیتھفلنس کو دیکھا ہے. اور ہر ایک بات کو جب ہماری زندگی میں ہر روز خداوند عجیب کام کرتا ہے اور یہ ہم ایکنالج کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور میرے بچے بھی اس بات کو ہر بات میں کہیں گے کہ یس مم یہ بات نہیں ہو سکتی تھی مگر خداوند نے یہ کیا. ہم سرپرائزڈ ہیں کہ خداوند کیسے ہمارے ساتھ فیتھفلی چل رہا ہے. ہم کہہ کے
خاموش بھی نہیں ہوتے تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہم مانگتے بھی نہیں ہیں تو بھی وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ وفاداری کے عوض ہی آپ کو برکتیں دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت رکھنوں میں کھڑے رہیں اور ہم اس سے مانگتے ہی رہیں، مگر اس کو سب کچھ پتا ہے. He knows everything. اس لیے خدا کا کلام کہتے ہیں خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. ہاللیلویا. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند کا کلام کہتا ہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھتے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت اس کا ذکر کیا کرنا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف 12 برس کا تھا اور کس طرح بڑے بڑے ربائز کے پاس جا کر، ہیکل میں جا کر وہ کلام سن رہا تھا، ان سے کویسچنز کر رہا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ کلام سے بھرا ہوا تھا. اور یہ اسرائیل کا لا ہے، وہاں پر یہ ضروری ہے کہ ان کو پوری شریعت پڑھا دی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے. اور یہی آج ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا ٹائم ہو سکے خدا کے کلام کی باتوں میں ان کو بزی رکھیں، اکنالج کرتے رہیں خداوند کے کاموں کو جو وہ ہماری لائف میں کرتا ہے. ہاللیلویا. تو خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، ہم نے استثناء میں پڑھا کہ کس طرح ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو ان کے ذہن نشین ہر وقت رکھیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے، ہم اگر امثال دیکھیں، امثال اس کا 30 باب اور اس کی ہاللیلویا پرووربس چیپٹر 3 اور اس کی ورس 22 سے 26 تک خدا کا کلام کہتا ہے 21 سے سوری، میں اے پڑھ میرے دوں؟ بیٹے اچھا دانائی ٹھیک. اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوگی. تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پہ چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی. جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی. اور خدا کا کلام دیکھے ہمیں بتاتا ہے کہ خداون کہتا ہے کہ دانائی اور تمیز یہ 2 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنی ہے. خداون نے جو عقل دی ہے اس کی اور تمیز کی، بی ریسپیکٹفل ٹو ایوری ون، یہ 2 چیزیں، یہ 2 ایسی کیز خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. تو کلام کہتا ہے کہ تو بالکل جس راہ پر بھی جائے گا تجھے کبھی تیرے پاؤں کو ٹھوکر نہیں لگے گی، اور تو جب سو جائے گا تو تیری نیند بھی میٹھی ہوگی. تجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی تجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. اس لیے ہر ایک بچے کے لیے ہم بھی اسی فیز سے گزرے ہیں. آج ہم پیرنٹس ہیں، کل کو ہمیں خداوند اور بڑے بڑے رشتوں میں ڈالے گا، ہم گرینڈ پیرنٹس بنیں گے، اور یہ برکت جو کلام کی برکت ہے یہ جنریشن ٹو جنریشن ایک جگہ سے ہوتے ہوئے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی. اب ہم قوم بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں کہ جو ایلی کاہن تھا اس کے بچے بالکل بھی اوبیڈینٹ نہیں تھے، کیونکہ وہ بدی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھ بھی رہا تھا تو بھی وہ ان کو جج نہیں کر رہا تھا، تو بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ آگے اس کی پوری نسل ڈسٹروائے ہوئی، تباہ ہوئی. مگر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اگر ہم حزقیل میں پڑھیں، ایزیکیل، ہاللیلویا، خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے ایزیکیل اس کا چیپٹر 18 اور اس کی ورس 20 میں لکھا ہے 18 ورس 3 پہلے پڑھوں گی. خدا کا کلام کہتا ہے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے، دیکھو سب جانیں میری ہیں، جیسے باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. ورس 20 سے پڑھتے ہیں جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گا. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے. لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر
چل کر جو جائز اور روا ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے کہ یہ جو جنریشن ٹو جنریشن کرسز اگر کہیں ڈیولپ ہو گئی ہیں یا کسی کے اوپر ہیں، تو کوئی بھی ایسا شخص جو خدا کی فرما برداری میں جب وہ آ جاتا ہے، خدا کے حکموں کو، احکام کو وہ مانتا ہے، تو وہاں سے وہ جنریشن بریک ہو سکتی ہے، وہاں سے وہ جنریشن بریک ہوتی ہے، اور اس کے آگے سے جو نسل چلتی ہے وہ خدا کی فرما برداری میں چلتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، بلکہ جو اولاد ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہی مرتا ہے۔ ایلی کاہن کے بیٹے ہلاک ہوئے، آگے اس کی جنریشن تباہ ہوئی، مگر ایلی کاہن کو خدا نے برکت دی تھی، وہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا تھا۔ اس لیے ہم ایک جوب کی مثال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا۔ ایوب جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جب بھی وہ کسی فیسٹیول پہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر وہ سیلیبریشن کرتے تھے، تو کلام کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا باپ تھا جو اپنے بچوں کے لیے رکھنوں میں کھڑا ہوتا تھا، جو اپنے بچوں کے لیے سیکریفائسز کرتا تھا خدا کی پاک حضوری میں، اور وہ یہ بات خداوند سے کہتا تھا کہ خداوند میرے بچوں نے جانتے بوجھتے ہوئے تیرے پاک حضوری میں کوئی گناہ نہ کر دیا ہو، تیرے خلاف کوئی ایسی بات نہ کر دی ہو، کیونکہ جانے انجانے میں کئی بار بچے ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو پیرنٹس کا کام ہے کہ جب بھی وہ دعا کریں اپنے بچوں کے بہاف پہ اس گیپ میں کھڑے ہوں جو خداون میں، اور وہ اپنی معصومیت میں یا جس بھی لائف کی سٹیج میں وہ خدا کی پاک حضوری میں گناہ کرتے ہیں، تو ضرور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جوب کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور اپنے بچوں کی خطاؤں کی معافی خداون سے مانگیں، ان کے لیے عقل، دانائی اور حکمت کو مانگیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے جو ایک پیرنٹس کو پلے کرنا پڑتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداون کا زندہ پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی جان خداون کی پاک حضوری میں معافی مانگتی ہے، خدا کے ساتھ فیتھفلی چلتی ہے، تو خداون ضرور اس نسل کو، اس پوری نسل کو خداون بحال کرتا ہے۔ کلسیوں اس کا 3 باب اور اس کی ورسز 21 میں لکھا ہے، ورس میں 20 میں، اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کی کہ فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداون میں پسندیدہ ہے۔ تو جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، ایون ہم بھی ہیں، جب ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اسپیشلی اس وقت جب وہ ہمیں کلام کے اکارڈنگلی کوئی بھی بات کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کام کو کریں اور خداوند کے ساتھ فیتھفلی چلیں، اور خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، اور آگے اپنی نسلوں میں بھی اس برکت کو ہم ٹرانسفر کرتے جائیں، کیونکہ خداوند کی نظر میں یہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات، خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دیکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائے۔ تو اپنے بچوں کو کبھی بھی ہم نے ڈسکریج نہیں کرنا، اپنے بچوں کو ہم نے ہمیشہ انکریج کرنا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلے۔ میری سب سے چھوٹی جو بیٹی ہے، شی از اونلی 9 ایئرز اولڈ، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے یوٹیوب پہ ایسے ہی اس کا ایک شارٹس کا بنا دیا چینل، تو وہ پاکستان میں بڑے شوق سے کر رہی تھی اور بڑے ویوز آ رہے تھے، بڑی خوش ہو رہی تھی۔ تو ابھی جب ہم یہاں آئے تو کافی گیپ آ گیا، تو وہ نہیں کر پا رہی، اس کی ویڈیوز نہیں بن پا رہی، اور اس طرح تو روز اپنے سبسکرائبرز چیک کرتی ہے۔ تو کل مجھے کہتی ہے ماما میرے اتنے سبسکرائبرز ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کے سبسکرائبرز اتنے بڑھ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ بھائی کچھ کرو خداوند کے لیے، اور اپنی نوٹ بک پریپیئر کرو، اس میں ڈیلی کا آپ میسیج لکھو کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو مجھے کامنٹ پڑھ کے سنا رہی ہے، کہہ رہی ہے مما آج مجھے یہ کامنٹ کسی نے کیا ہے that your voice is so beautiful, I don't know why you are not famous۔ تو جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا لیانا، میں اتنے عرصے سے خدمت کر رہی ہوں، کلام سنا رہی ہوں، مجھے کبھی کسی نے ایسے نہیں بولا کہ آپ اتنا اچھا کلام سنا رہی ہیں، آپ اتنا اچھا ایسے کر رہی ہیں، آپ فیمس کیوں نہیں۔ میں نے کہا میرے دل میں تو بہت یہ بات ہے کہ آپ کچھ کرو، میرے تو دل کو لگ گیا یہ کامنٹ کہ آپ کو مزید کچھ کرنا ہے، اور میں نے اس کو انکریج کیا
کہ یہ جو کامنٹس آپ کو سب کر رہے ہیں کہ آپ کی اتنی بیوٹیفل وائس ہے, آپ کو کچھ کرنا چاہیے خداوند کے لیے اور زیادہ, تو اس بات سے وہ اتنی انکریج ہوئی اور اس کو اور زیادہ شوق ہوا کہ میں اس کو کنٹینیو کروں, اس کو پھر سے سٹارٹ کروں. اور اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز میں انکریج کرنا ہے, وہ جیسا بھی کر رہے ہیں, وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, کئی بار کہتے ہیں ہمیں پریئر کرنی نہیں آتی, تو آپ ضرور ان کے ورڈز کے ساتھ ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اپنے الفاظ ایڈ کر کے ان کی ہیلپ کرتے جائیں تاکہ وہ سب خداوند میں گرو کرتے جائیں. تو اس طرح ہم اپنے بچوں کو خداوند میں لے کے چلیں اور ہم سب اس بات پہ فوکسڈ رہیں. اسپیشلی ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہر ایک ایکشن پہ, ہر ایک بات پہ, ہر ایک چیز پر وہ نظر رکھے اور ان کو کبھی بھی ان کے قدموں کو ٹھوکر نہ لگے. اور باقی خداوند ہم سب کے بچوں کو, آپ کے بچوں کو, میرے بچوں کو, سب ہمارے جتنی کلیسیا ہے, جتنے کرسچن بچے ہیں اسپیشلی, خداوند ان کو ہمیشہ سنبھال کے رکھے اور کبھی گمراہی پر کے راستے پر وہ نہ جائیں. اور ہم سب کو اس بات کو دعا میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. گاڈ بلیس یو آل.